اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے سورہ کے آخر تک کا مطالعہ کریں گے، اور یہ تقریباً چوتھے پارے کا نصف سے شروع ہو کر ثلاثہ کے بعد 2 آیات تک کا سبق ہے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ قبولیت کی دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور سبق سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سن لیجئے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ایک جنت رکھی ہے، جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس دنیا میں اللہ کی جنت سے مراد اللہ کا ذکر، اس کی عبادت اور علم نافع میں مشغول رہنا ہے، یعنی یہ سب اس دنیا میں اللہ کی جنت ہے۔ اچھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دشمنوں نے جب جیل میں ڈالا تو کہا کرتے تھے کہ میرے دشمن میرا کیا کر لیں گے، جبکہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے، میں چاہے جیل میں ہوں یا جیل سے باہر، یہ جنت میرے ساتھ رہے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ذکر سے انس حاصل کرنے والے اور اس کے کلام کی تلاوت کرنے والے تھے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی وہ جنت جو دنیا میں اس نے ایمان والوں کے لیے بنا رکھی ہے، ذکر، عبادت اور علم نافع میں مشغول رہنا، اللہ ہمیں دنیا میں اس پیاری جنت میں مشغول رکھے اور اس کے نتیجے میں آخرت کی جنتیں بھی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 165 سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولما اصابتکم مصیبت قد اصابتم مثلیہا قلتم انا ھذا، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم غزوہ احد کا تبصرہ پڑھ رہے تھے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب احد میں پہلے تو مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے، وہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے کفار کو تحطیق کر رہے تھے، اور کفار تتر بتر ہو کر بھاگ رہے تھے۔ اور پھر جب مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا اور درے پر موجود صحابہ کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی یہ درہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو صرف جنگ کے لیے تھا، اور اب تو جنگ ختم ہو چکی اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، وہ بھی درہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ صرف چند صحابہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ درے پر باقی رہے، اور جب ابو سفیان اور خالد بن ولید جو کفار کے لشکر کے سربراہ تھے انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو پلٹ کر درے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا، اور مسلمانوں کو خوب جانی نقصان پہنچایا۔ انسان کی فطرت ہے، اسے جب بھی کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شکست کا سامنا ہوتا ہے، تو ایک دم پکار اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ آزمائش کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، یعنی تمہاری اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ بات کن سے کہی جا رہی ہے، یہ بدری صحابہ سے بات کہی جا رہی ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کی نافرمانی دنیا میں کتنا بڑا نقصان لاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ابھی مصیبت آئی ہے تو اس سے پہلے جنگ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت سے کفار کو ہمکنار کیا تھا۔ تو جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ گزرے ہوئے اچھے دنوں کو یاد کر لے، اچھے وقت کو یاد کر لے۔ جب کوئی نعمت چھن جائے یا کوئی آزمائش آ جائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سننے اور سنانے والوں کو عافیت میں رکھے، آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے، لیکن غم اور خوشی زندگی کا حصہ ہے۔ تو جب کبھی غم آئے، جب کوئی تکلیف آئے یا بیماری آئے
تو انسان کو وہ وقت ضرور یاد کرنا چاہیے جو اچھا گزرا ہے، جو صحت میں گزرا ہے، جو عافیت اور نعمتوں میں گزرا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان دیکھے کہ اس سے کہاں خطا ہوئی ہے، اس نے کہاں کوتاہی کی ہے۔ اگر کسی مصیبت کے آنے پر استغفار کر لیا جائے، اپنی اصلاح کر لی جائے، رب کو راضی کر لیا جائے، تو یہ تکلیف رب کی رحمت بن جاتی ہے، رب سے قریب کرنے والی بن جاتی ہے۔ جب کبھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں لکھا تھا۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہاں غلط سٹیپ اٹھایا، میں نے کہاں اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں، یا تو حماد کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا، یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ کبھی حکمرانوں کو بلیم کرتے ہیں، کبھی امریکہ اور یہودیوں پر الزام لگا کر خود کو بری کر لیتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کی بجائے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ دشمن تو سازشیں کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، ہم نے اپنے رویوں پر غور کرنا ہے۔ صحابہ کی ایک غلطی پر انہوں نے کیسی شکست کھائی، ہم روز کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ آیت 166 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں مومن کون ہے۔ یہاں اذن سے مراد قضاء و قدر ہے۔ بے شک اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی طرف سے ملنے والے خیر میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور کوئی شر یا تکلیف بھی آتی ہے تو اس میں بھی رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور امتحان کے بعد ہی تو درجوں کا پتہ چلتا ہے، آزمائش سے کھرا اور کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو جانتا ہی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد عبداللہ بن ابی اسلام لایا تھا، لیکن احد کا موقع آیا تو اس کا نفاق سامنے آ گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں کہ کون مومن ہے۔ اللہ کیوں ٹیسٹ لاتے ہیں؟ تاکہ دنیا والوں پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہیں ایمان والے، ایسے ہوتے ہیں مومن، تاکہ قیامت کے دن جب وہ اجر سے نوازے تو عدل کے تقاضے پورے ہوں۔ آیت 167 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ جان لے کہ منافق کون ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنی زبانوں سے یہ باتیں کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پھر غزوہ احد کا معاملہ کیا تھا؟ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے اور مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں سمیت پلٹ آیا۔ لوگ کہنے لگے کم از کم مسلمانوں کے ساتھ تو رہو کہ دشمنوں پر تعداد کا رعب رہے، یا کم از کم وطن کی حفاظت کی خاطر ہی لڑائی میں شامل رہو، اتنا بھی کر لیتے تو کم از کم دنیا تو قدر کرتی۔ لیکن انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہ کیا۔ اور آپ دیکھیے منافق کیا کہہ رہے ہیں، آج جنگ نہیں ہونی، اگر آج جنگ ہونی ہوتی تو ہم ضرور ساتھ چلتے، یا یہ کہ یہ کوئی ڈھب کی جنگ ہے بھلا، فریقین میں کچھ تناسب ہوتا تو ہم شریک ہوتے۔ ادھر 3000 کا مسلح لشکر اور یہاں 1000 بے سر و سامان، یہ کوئی جنگ تھوڑا ہی ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور گویا یہ تانا بھی تھا منافقین کی طرف سے کہ مسلمان جنگی فنون سے ناآشنا ہیں، ہماری رائے تو مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنے کی تھی اور ہماری رائے نہیں مانی گئی، کیونکہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، سو ہم جنگ کیوں کریں، تم نے تو ہمیں کسی قابل ہی نہیں سمجھا۔ تو دیکھ لیں کام نہ کرنا ہو تو کام نہ کرنے کے 100 بہانے، اور سب سے آسان بہانہ یہ کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ ایک انسان کی گفتگو سے اس کا ایمان بھی جھلکتا ہے، یا اس کی گفتگو سے اس کا نفاق یا کفر جھلکتا ہے۔ مخلص لوگ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، منافق راستے میں چھوڑ جایا کرتے ہیں، مخلص آخری دن تک ساتھ دیتے ہیں
اور یہاں رک کر اپنا جائزہ بھی لیں، جب بھی دین کے رستے میں آپ نکلیں لوگ باتیں کریں گے، بھلا تمہارے قرآن پڑھنے پڑھانے سے کیا ہو جائے گا، دنیا بدل جائے گی، آرام سے گھر بیٹھو ہانڈی چولہا کرو۔ تو لوگوں کی باتوں سے یہ حق کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی دیکھ لیں کہیں ہم کسی اور کو دین کے راستے سے روکنے کا باعث تو نہیں بن رہے، کہیں ہماری باتیں اسے دین سے دور کرنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی۔ پھر یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں، بھلا کہنا تو منہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ بات کیوں ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ تاکید کے لیے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، جیسے میں اور آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے ہی دیکھنا ہوتا ہے نا، لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو گویا ہمارا مقصد زور دینا ہوتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما یکتمون، یعنی وہ لوگ بظاہر زبان سے بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن جو جذبات ان کے دلوں میں چھپے ہیں جن کا وہ صاف اظہار نہیں کر رہے، اللہ ان دل کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ آیت 168 الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے بھائی بند جو لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجیے اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ یہاں پھر منافقین کا تذکرہ ہے، خود بھی بیٹھے رہنا، کچھ نہ کرنا، اور کرنے والوں کے حوصلے پست کرنا، نہ خود دین کے لیے محنت کرنا یا کوئی قربانی دینا، اور جو دین کے رستے پہ نکلے ہیں ان کی ٹانگیں بھی کھینچنا، یہ منافقین کا رویہ ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہ لوگ تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے نزدیک گویا گھر بیٹھنا زندگی کی علامت ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو یہ حسرتیں اور یہ رنج اور یہ اگر مگر، یہ نہ صرف انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگاتے ہیں بلکہ اسے ایمان سے بھی دور لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھدار اور بڑا اچھا پلانر سمجھتے ہیں، اگر ان کی باتوں میں ذرا بھی صداقت ہے تو ان سے کہہ دو کہ جب ان کی اپنی موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دے۔ موت بھلا اللہ کے راستے میں نکلنے سے جڑی بھی تو نہیں ہے، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو وہ آ کر رہتا ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ تو اس ڈر سے اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دینا، دین کے لیے محنت کرنے سے کنارہ کش ہو جانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک مچھیرے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کو موت کہاں آئی؟ اس نے کہا دریا میں۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے دادا کو کیسے موت آئی؟ اس نے کہا دریا میں۔ پھر وہ کہنے لگا تمہیں دریا میں جاتے ڈر نہیں لگتا؟ مچھیرے نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے باپ دادا کو موت کہاں آئی؟ تو اس نے کہا بستر پر۔ پھر مچھیرا اس سے کہنے لگا کیا تمہیں بستر میں جاتے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی موت تو آنی ہی ہے، خواہ انسان بستر میں ہو، دریا میں ہو یا میدان جنگ میں ہو۔ اصل ناکامی موت کا آنا نہیں ہے، بلکہ اصل ناکامی کیا ہے کہ انسان بغیر ایمان کے مر جائے، اعمال صالحہ کے بغیر مر جائے، توبہ کیے بغیر مر جائے، اسلام پر زندگی گزارے بغیر مر جائے، اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ ہے اصل میں ناکامی۔ موت تو آنی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ ہر وقت لوگوں کو ڈسکس کرتے رہنا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تو یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تو یہ ہوا، یہ بڑے لوگوں کی نشانی نہیں ہوا کرتی۔ بڑے لوگ آئیڈیاز کے بارے میں پلان بناتے ہیں، اپنے نصب العین کو فوکس رکھتے ہیں، اور ایوریج درجے کے لوگ ایونٹس ڈسکس کیا کرتے ہیں، شادی، غمی، خوشی، سالگرہ، یہ پارٹی وہ پارٹی، اور جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں نا وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ آیت 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے اسے مردہ کیوں نہ کہیں، انہیں قبر میں ڈالا گیا، ان کا جنازہ پڑھا گیا، شہید کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کی بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، تو مردہ تصور کیوں نہ کرے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو یہ ہے کہ موت کا تصور انسان کو غمزدہ کرتا ہے، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، اس کی ہمتیں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور زندگی کا تصور انسان کے لیے خوش کن ہوتا ہے، اس کا دل کھل اٹھتا ہے۔
پھر یہ بھی کہ جیسی ان کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسے دنیا والوں کی ہوا کرتی ہے، اسی طرح ان کی موت بھی ویسی نہیں ہوتی جیسی دنیا والوں کی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ نہ صرف خود زندہ ہوتے ہیں بلکہ اپنی قوم کو بھی زندگی دے جاتے ہیں، جینے کا صحیح مفہوم سمجھا جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ چونکہ ان کا مشن زندہ ہے، ان کا مقصد زندہ ہے، وہ اسلام زندہ ہے جس کی خاطر انہوں نے جان دی، تو گویا وہ زندہ ہیں۔ اور پچھلی آیت میں دیکھیے منافق کہہ رہے تھے کہ جہاد میں جانا تو ہلاکت کی علامت ہے، اللہ فرما رہے نہیں، بلکہ اس سے تو دائمی زندگی ملتی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ موت کا خوف بھی دلوں سے نکال رہے ہیں۔ اور شہید کو جو انعامات اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، کیوں اس نے جان دے کر اللہ کے دین کی حفاظت کی، اور اللہ سے بڑھ کر بھلا کوئی قدر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں۔ اور جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا، کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں؟ ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں، لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ سو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کیجئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ پھر علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زمین انبیاء، شہداء، اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اور اس کا ثبوت آپ دیکھ لیجئے، امام مالک روایت کرتے ہیں غزوہ احد کے 46 سال کے بعد، تقریباً نصف صدی کے بعد، حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کی قبر، یہ دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے، سو ان کی قبر سیلاب کی وجہ سے کھل گئی اور ان کے جسم اطہر ایسے تر و تازہ اور شاداب تھے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہو۔ اور یہ تو اس مارکے کے 46 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اس پچھلی 20ویں صدی کا واقعہ ہے، 1930 میں جب دریائے دجلہ شہداء صحابہ کی قبروں کے قریب پہنچ گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کے پاکیزہ جسموں کو منتقل کرنا چاہا اور قبریں کھودی گئیں تو بالکل صحیح سالم پائے گئے۔ سبحان اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا، بھلا اللہ کی بات سے سچی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ بے شک یہ باتیں کرنے میں بڑی آسان ہے مگر اس میں محنتیں لگتی ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں خون نہ سہی پسینہ ہی بہا لیں، کچھ پیسہ ہی بہا لیں، کچھ وقت ہی لگا لیں، اللہ ہمیں اپنی صلاحیتیں دین کی خاطر کھپانے والا بنا دے۔ آیت 170، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ شہداء خوش و خرم ہیں، مطمئن ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہمیں بظاہر کتنے خوش نظر آتے ہیں، نعمتوں میں، عیش و آرام میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر نہ جانے کتنے غم ہیں، کتنی پریشانیاں اور کتنی بیماریاں اور کتنی ٹینشنیں لیے بیٹھے ہیں۔ اصل خوش اور مطمئن وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رب کو جان دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ مرتبہ اور سعادت عطا کرے۔ پھر وہ نہ صرف اپنے لیے خوش ہیں، وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی خوش ہیں جنہیں وہ اللہ کے راستے میں مصروف چھوڑ کر آئے ہیں۔ ان کا تصور کر کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش کیا ہے کہ ان کے پیچھے لوگ بھی اسی مقام کی تمنا رکھیں، اسی رستے میں محنتیں کریں، بھاگے نہ، شہادت سے نہ ڈرے۔ اور یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے نا تو اس دنیا سے جانے والوں کو ان دنیا والوں کی خبریں بھی پہنچا دیا کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہم روایات سے جانتے ہیں کہ نیک روحیں علیین میں ہوتی ہیں، اور ان کے بعد جب دوسری نیک روح وہاں پہنچتی ہے تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، ان سے حالات پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے پیچھے والوں کی نیکیوں کی اور ان کی محنتوں کی جو وہ دین کے رستے میں کر رہے ہیں، نہ جیلس ہوتے ہیں، نہ کڑتے ہیں،
نہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنی جانوں کو اس رستے میں برباد کر لیا، اب ان سے کہو کہ یہ تو اپنی جانوں کی حفاظت کر لیں۔ نہیں، وہ ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ رک کر تھوڑا سا جائزہ لے لیجئے، کیا ہم اپنی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو جب نیکیاں کرتے دیکھتے ہیں، محنتیں رب کے راستے میں کرتا دیکھتے ہیں، کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو خود بھی اپنی نیکی پر بھی خوش ہوں اور دوسروں کو نیکی کرتا دیکھیے تو خوش ہوئیے اور دعا دیجیے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خوشیاں شیئر کرنا چاہتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ہم نے ایک مرد مومن کی کہانی پڑھی تھی نا، جو اس نے کہا تھا کہ یہ رسول ہیں، ان کی بات مان لو، اور لوگوں نے اس مرد مومن کو جینے نہیں دیا، اور جب وہ شہید ہوا تو وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے کس بنا پر میری بخشش فرما دی اور مجھے کتنی عزت عطا کی ہے۔ دیکھ لیجیے اس مرد مومن نے کوئی جنگ تو نہیں لڑی تھی، صرف اللہ کے رستے کی اور رسولوں کی پیروی کی دعوت دی تھی۔ تو دین کے لیے کوئی بھی خدمت جو ممکن ہو کر لیجئے، اور شہادت کی تمنا دل میں رکھیے، تو بستر پر موت کیوں نہ آئے، اللہ اجر دینے میں کمی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 171، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اب دیکھیے یستبشرون بار بار نہیں آ رہا، یہ کیوں ہے؟ یہ تکرار اس لیے ہے کہ یقین کر لیجئے کہ وہ واقعی خوش ہیں۔ یہاں نعمت اور فضل دونوں پہ تنوین ہے، اور تنوین ہم جانتے ہیں اسم پر کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے اور کبھی عظمت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ گویا یہ نعمت اور یہ اللہ کا فضل معمولی نہیں ہے جو ان پر برس رہا ہے، بہت بڑا فضل اور بڑی نعمت سے وہ نوازے گئے ہیں، اور کتنے وہ خوش ہیں۔ نسائی کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جسے اس کا رب اپنے پاس بلا لے، یہ خواہش نہیں کرے گا کہ وہ تمہارے پاس دنیا میں واپس آ جائے، خواہ اسے دنیا کی ہر چیز مل جائے، مگر شہید واپسی کی تمنا کرے گا۔ یعنی شہید اپنے اس عمل پر اور اس کے نتیجے میں ملنے والے انعام پر اتنا خوش ہے کہ وہ دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے، تاکہ وہ دوبارہ اللہ کے راستے میں جان دے اور وہ مزہ پائے، لطف پائے اور رب کا انعام پائے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہے بیچارہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کو شہادت کی وجہ سے اتنی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کو دو قطرے تو محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے بہے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے۔ اللہ ہمیں رب کے راستے میں اپنا خون پسینہ بہانے کی سعادت عطا کرے۔ آیت نمبر 172، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب یہاں کس معاملے کی طرف اشارہ ہے؟ غزوہ احد میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کفار نے بالآخر مسلمانوں کو بہت جانی نقصان پہنچایا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ وہ اگر چاہتے تو مسلمانوں کو پوری طرح کچل دیتے، لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا، اس کی کیسی مدد تھی کہ کفار پلٹ گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ کہیں کچھ دور جا کر جب انہیں یہ احساس ہو کہ ہم کیوں پلٹ آئے ہیں تو کہیں وہ واپس لوٹ نہ آئیں، تو آپ نے صحابہ کو کفار کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے نکلنے کی ہدایت کی۔ اور واقعتاً ہوا بھی ایسے کہ ابو سفیان کو یہ خیال آیا اور اس نے پلٹنے کا ارادہ کیا۔ پھر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابہ جو زخموں سے چور ہیں، غموں سے نڈھال ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کیسے صحیح عذر تھے جو وہ کر سکتے تھے کہ ہم زخمی ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، ہم غم کی کیفیت میں ہیں، بھلا ہم اس حال میں کیسے چل سکتے ہیں؟ لیکن لبیک اللہم لبیک اسی کو تو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہی صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ غزوہ احد میں ہم دونوں بھائی شامل تھے اور سخت زخمی ہو کر لوٹے،
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے پیچھے جانے کی ندا دی تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا کہ افسوس، نہ ہمارے پاس سواری ہے، نہ زخموں کے مارے جسم میں طاقت کہ پیدل ہی چل پڑے، افسوس یہ غزوہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر ہم نے ہمت باندھی، میں ذرا اپنے بھائی کے مقابلے میں کم زخمی تھا، جب میرا بھائی عاجز آ جاتا تو میں اسے اٹھا لیتا، جب تھک جاتا تو اتار دیتا، یوں ہم لشکر گاہ تک پہنچے۔ سبحان اللہ، صحابہ کیسے زخموں سے چور ہیں، غموں سے نڈھال ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی پکار پر نکل پڑتے ہیں۔ اور ادھر جو کہ ابو سفیان پچھتا رہا تھا اور واپسی کی فکر میں تھا، اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ بنو خزاعہ کا معبد بن معبد اس سے ملا اور کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سرفروشوں کے ساتھ مدینہ سے نکل آئے ہیں اور پہلے سے زیادہ جذبوں کے ساتھ سروں پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، ان کے دلوں میں تو انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، ان کی تلواریں تمہارے خون کی پیاسی ہیں، اور جو پہلے ساتھ نہیں تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تو نادے میں جو ان سے کمی ہوئی اور اپنی بخشش کے لیے اپنے سروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تم سوچ لو کہ تمہارا معاملہ کس کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں سن کر ابو سفیان ڈر گیا اور واپس پلٹ گیا۔ پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو سفیان غزوہ احد سے جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر ہمارا آمنا سامنا ہوگا، لہٰذا اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا اور 1500 صحابہ کے ساتھ بدر کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ ادھر ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر نکلا، اور جب اسے پتا چلا کہ میں تو 3000 سے 2000 ہو گیا اور وہ 700 سے دگنے ہو کر آئے ہیں، تو وہیں سے وہ ڈر کر واپس ہو گیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب وعدے کا وقت آیا تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا تھا، سو اس نے اپنی خفت اور ندامت چھپانے کے لیے تدبیر سوچی کہ ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ زبا قریش نے اتنی زبردست تیاری کی اور اتنا لشکر جرار تیار کیا ہے کہ سارا عرب مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ ان کے مقابلے میں ہمت نہ رہے۔ سو اس نے مدینہ جا کر خوب افواہ اڑائی، لیکن اس پروپیگنڈے کا الٹا اثر ہوا، مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اور بڑھ گیا اور آپ لشکر لے کر بدل کے لیے روانہ ہوئے، اور ابو سفیان کو تو ہمت ہی نہ ہوئی، نکلا مگر لوٹ گیا۔ وہ ستو ساتھ لائے تھے جو وہیں چھوڑ گئے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے چند دن یہاں قیام کیا، ایک تجارتی قافلہ وہاں آیا، مسلمانوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، گویا اللہ کی رضا بھی ملی اور دنیا کا فائدہ بھی حاصل ہوا، اور مسلمانوں کا رو پھر سے کفار پر بیٹھ گیا۔ تو یہاں اپنے لیے اگر ہم جائزہ لیں کہ ہم تو سیر سے بھی آئے ہوں، انجوائے کر کے بھی آئے ہوں، اور ہمیں کوئی کام کہا جائے تو ہم تھکنے کا بہانہ لگاتے ہیں، لیکن صحابہ کو دیکھیے کہ ان کے جسم ٹوٹے ہوئے تھے، زخمی تھے، مگر ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، ہم زندگی تو فرعون کی طرح عالی شان گزارنا چاہتے ہیں، لیکن انجام اور اجر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا چاہتے ہیں۔ نہ ہم نیند قربان کر سکتے ہیں، نہ خواہشات، نہ مال، نہ وقت، مگر جنت کے اعلیٰ درجے پانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے۔ آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اور وہ لوگ کہ جن سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان اللہ، جیسا ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ جب انہیں بتایا گیا، افواہ پھیلائی گئی کہ کفار کا لشکر جرار آ رہا ہے، لیکن مسلمان ڈرنے کی بجائے مقابلے کے لیے نکل پڑے، اور ان کی زبانوں پر کیا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو یہی کلمہ ان کی زبان پر تھا۔ یہ کلمہ خوف سے نجات دیتا ہے، غم میں کفایت کرتا ہے، مشکل سے نکلنا یا مشکل سے نبٹنا آسان بنا دیتا ہے، اور وہ جو رب کو اپنا وکیل بنا لے اس کے لیے بھلا خوف کی کیا گنجائش۔ انسان اکیلا تو تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور ملینز میں اس کے فالوورز کیوں نہ ہوں، بھلا اس ذات سے بھی کوئی بڑھ کر ہستی ہو سکتی ہے جس کے حوالے انسان اپنا آپ کرے، جس کی خاطر وہ محنت کرے، جس کی خوشی چاہنے کے لیے وہ کوئی کام کرے اور وہ اس کی مدد نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد پانا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آیت نمبر 174 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی لگ تو رہا تھا کہ بچ کر نہیں آئیں گے، مگر نہ تیر چلایا نہ تلوار، اور کامیاب اور کامران لوٹے۔ یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو رب العالمین کے ساتھ سودے کی باتیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں جائیں تو جاتا کچھ نہیں، ملتا ہی ہے، اور جو جاتا ہے نا اس کا بدل اتنا اللہ نوازتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ چاہیں گے کہ دنیا میں ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور وہ بھی یوں ہی اجر سمیٹتے جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کو جذبے چاہیے۔ اللہ کبھی کبھی صرف ٹیسٹ کے لیے کوئی کام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے نا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ اللہ کو صرف جذبہ دیکھنا ہے، اخلاص دیکھنا ہے، محبت دیکھتی ہے، ایمان دیکھنا ہے۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بھی ٹیسٹ کیا۔ زخموں کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر چل پڑے۔ کیسا ایمان تھا ان صحابہ کا! ان کے ایمان کے سامنے تو اپنا ایمان پرانا اور بوسیدہ لگتا ہے، جیسے کسی کی لگژری گاڑی دیکھ کر اپنی پرانی گاڑی پر دل سے ہائے نکلتی ہے نا، بالکل ایسے ہی ان کے ایمان کے سامنے ہمیں تو اپنا ایمان بہت ہی ناقص دکھتا ہے۔ جائزہ تو لیں ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی ایفرٹ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں؟ کیا دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اسے غالب کرنے کے لیے کوئی محنت کر رہے ہیں؟ کیا اس دین کو نسلوں کو ٹرانسفر کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کوئی کام جو پیش کر سکے اپنے رب کے حضور، سکون سے دنیا سے جا سکے؟ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے دین بھی پھلے پھولے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ ذو فضل عظیم ہے، وہ دے دے کر نہیں تھکتا، ہم کرتے کرتے تھکنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 175 انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو یہاں آپ رک کر دیکھ لیجئے، جو بھی دین کے راستے سے کسی کو دور کرے گا وہ شیطان کا چیلا ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ شیطان کی صحبت میں سکون نہیں ہے، خوف ہی خوف ہے، غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ وہ دنیا کے کاموں کو ایسا ہے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے جیسے اس کے بغیر گزارا نہیں، اور ہر نیکی کے کام سے ڈراتا ہے کہ اگر کرو گے تو بڑی مشکل ہے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن واقعتاً جب تک نیکی پر چلے نہیں ہوتے نا تو بڑی مشکل دکھتی ہے، لیکن جب چل پڑتے ہیں نا تو اللہ دلوں کو سکون بھی عطا کرتا ہے اور راہیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوا کرتا بلکہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ امام مالک فرمایا کرتے کہ مجھے اتنا ڈر ان جنات سے جو شیاطین ہیں نہیں لگتا جتنا ان شیاطین سے ڈر لگتا ہے جو انسانوں کی صورت میں آتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شیطان میکسیمم کیا کر سکتا ہے؟ ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے، خیال ڈال سکتا ہے، ترغیب دلا سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں برائی کے راستے پہ زبردستی نہیں چلا سکتا، لیکن شیطان انسان وہ صرف ترغیب نہیں دلاتے، وہ صرف نیکی سے ڈراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہاتھ پکڑ کر برائی کے راستے پر چلاتے ہیں اور نیکی کے راستوں سے روکتے ہیں۔ پھر شیطان ہمیں کیوں ڈرائے؟ شیطان کو تو ہم سے ڈرنا چاہیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ شیطان ان سے اس قدر ڈرتا تھا کہ جہاں جس راستے سے انہیں آتا دیکھتا وہاں سے راستہ بدل لیا کرتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر شیطان کے ڈرانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سو شیطان سے نہیں ڈرنا، شیطان صرف انسانوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ آیت نمبر 176 وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ یرید اللہ،
اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا یہاں یہ بتا رہے ہیں یہ کفار کی آنیاں جانیاں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی ترقیاں، ان کی سازشیں، ان کی چالیں، یہ سیلاب کی جھاگ کی طرح ہے، حقیقت میں بے وزن ہے۔ جیسے پانی کے ریلے پر خس و خاشاک آ جاتی ہے، یا زیور کے لیے جو دھات پگھلائی جاتی ہے اس پر جھاگ آ جاتی ہے نا، تو کفار کی محنتیں کچھ ایسے ہی ہیں۔ بظاہر بڑے سرگرم ہیں، بڑی سرگرمیاں ہیں، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے مروب نہ ہوں۔ کفار لاکھ جتن کر دیں اللہ کے دین کو مٹا نہیں سکتے، اور اسلام کی فطرت میں تو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو۔ ہمیں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے کفر پر دکھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دل سوزی، محنت اور خیرخواہی کے ساتھ کفار کی ہدایت بنانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اور وہ کفر سے چمٹے رہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑتا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو ان کی بد نصیبی ہے، آپ غمزدہ نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے کفر پر دکھ ہو رہا ہے۔ ہم کافروں کو تو کوئی کافرانہ کام کرتا دیکھتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہی ہے، بھلا انہوں نے تو یہی کرنا ہے۔ ہمیں تو اپنے ارد گرد مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہمیں غم نہیں ہوتا، ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں بے چینی نہیں ہوتی، ہم پریشان نہیں ہوتے۔ پھر بھی ہم یہی اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، سبھی ایسا کرتے ہیں، یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے کفر پر غم زدہ ہیں، اور ہم تو مسلمانوں کے کافرانہ رویے پر بھی مطمئن۔ تو کفر یا گناہ کے کاموں کو دیکھنا اور بے چین نہ ہونا، یہ ایمان کے مر جانے کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیجیے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی برائی کو ہوتا دیکھے اور دل میں برا جانے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ، اور اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ بے چینی عطا کرے، اللہ ہمیں یہ تڑپ دے دے۔ مشکات کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو حکم بھیجا کہ فلاں بستی کو اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ تو جبرائیل نے عرض کی تھی، اے میرے رب، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ حکم ہوا کہ اس پر اور تمام دوسروں پر اس بستی کو الٹ دو، کیونکہ اس شخص کا چہرہ کبھی میرے دین کی بے حرمتی پر تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں تمتمایا۔ یعنی اگر یہ غم اور یہ فکر لاحق نہیں ہوئی، بے چینی نہیں ہوئی، برائی سے روکنے کی کوشش نہ کی، اور اپنی نیکیوں پر نازا رہے، تو ہماری نیکیاں ہمیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 177، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مسلسل درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور کفر ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہو تو کفر رخصت، اور کفر ہو تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے جو بخاری میں ہے کہ زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا، شراب پینے والا مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا، چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا۔ گویا جب وہ چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے یا بے حیائی کا کام کرتا ہے تو ایمان دل سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر آپ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اشترو کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرید و فروخت انسان کو بڑی پسند ہے، اور انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے ناپ تول کر کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا لگاؤں گا اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ سو انسان کی فطرت کے مطابق اللہ بات کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ منافق جہاد چھوڑ کر گھر واپس آ گئے، بڑے خوش کہ ہم بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس رویے کو کافرانہ رویہ کہہ رہے ہیں۔ اسلام کا نام لینا اور اس کے لیے کوئی قربانی نہ دینا، یہ ایمان کے بدلے
کفر کا سودا کرنا ہے۔ آیت 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اس آیت میں جواب ہے کہ کافروں کو کفر کے باوجود دنیا کیوں مل رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا نامہ اعمال خوب سیاہ کر لیں۔ یعنی بظاہر کفار پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی دراصل اللہ کا عذاب ہی ہے تاکہ ان کے خلاف مقدمہ مضبوط ہو جائے۔ تو پتہ چلا نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود مال و دولت اور نعمتوں کا ملتے چلے جانا یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے، تاکہ کشتی ڈوبے تو خوب بھر کر ڈوبے۔ یہی مضمون مسند احمد کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں سے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو یہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود کو ملنے والی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر لیں، رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اور کئی بد نصیب ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور رب کی نعمتیں بھی پاتے چلے جاتے ہیں، اور وہ نعمتیں پھر مزید گناہوں میں استعمال کرتے ہیں، یوں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو جائزہ لے لیجئے، یہ تو طے ہے الحمدللہ کہ رب کی نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ملتی چلی جا رہی ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی جائزہ لیں کیا دن بدن نیکیوں کا شوق بڑھ رہا ہے یا گناہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ کون اچھا ہے، آپ نے فرمایا وہ جس کی عمر دراز اور عمل اچھے ہوں۔ پھر پوچھا گیا تھا کہ بدترین کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہے۔ اللہ ہمیں ان اچھے لوگوں میں شامل کر دے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ہونے کی خبر دی ہے۔ آیت 179، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اس آیت میں اس سوال کا جواب ہے کہ مومنوں پر ایمان کے باوجود دنیا میں کیوں آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ مومن اور منافق چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور مشکل حالات میں ہی تو اصلیت پتہ چلتی ہے۔ زندگی میں آنے والا ہر غم ایک ٹیسٹ ہے، ہر خوشی ایک ٹیسٹ ہے، ہر ذمہ داری ایک امتحان ہے۔ پھر دو ہی طریقے ہو سکتے تھے نا، یا تو اللہ تعالیٰ غیب سے مطلع کر دیتا، نام بتا دیتا کہ فلاں فلاں منافق ہیں اور فلاں فلاں مومن ہیں، یا ایک امتحان لاتا، ایک آزمائش لاتا جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ مومن کون ہے منافق کون۔ تو اللہ نے غیب کا طریقہ نہیں اپنایا بلکہ امتحان کا طریقہ اپنایا ہے، اور مسلمانوں میں ملے جلے منافق ایمان والوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں، وہ کافروں سے بھی زیادہ بڑے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ خوف و ہراس پھیلانا، صفوں میں انتشار پیدا کرنا، رازوں کو افشا کرنا، غداری کرنا، جتنا نقصان مسلمانوں کو غداروں نے پہنچایا ہے نا، دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اور نفاق کا پتہ نہ نماز سے لگتا ہے، نہ روزے سے، اور نہ حج سے، یہ پتہ چلتا ہے جہاد سے۔ اللہ ہمیں صرف نمازیں، روزے اور حج کرنے والا نہ بنائے، اللہ جہاد کی سعادت بھی عطا کرے۔ آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہم بھلا کس کو بخیل کہتے ہیں؟ بھائی اس نے شادی پہ نہیں بلایا، یا دیکھو کتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں لیکن اتنی کم ڈشیں رکھی انہوں نے، یا وہ اتنے پیسے والی ہے مگر برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتی۔ کیا شادی پہ نہ بلانا، ون ڈش کرنا یا سادہ لباس پہننا، کیا یہ بخیلی ہے؟ ہم تو ایسے ہی لوگوں کو بخیل کہتے ہیں، مگر اصل بخیلی کیا ہے؟ اصل بخیلی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ضروریات یا آسائشوں پر دل کھول کر خرچ نہ کرے، بلکہ اصل بخیلی یہ ہے کہ انسان پیسہ استطاعت کے باوجود اپنی اور اپنے بال بچوں کی بنیادی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے، یا اپنی ضروریات پر تو دل کھول کر خرچ کرے مگر اللہ کے راستے میں اس سے پیسہ نہ نکلے، یا نکلے تو بہت ہی کنجوسی کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بخل کی تردید کر رہے ہیں، اور یہ بخیلی بندوں کے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کے معاملے میں بھی۔ بے شک ہمیں اس پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آلریڈی اپنے اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات پر دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ حدیث پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو اپنی نیتوں کو درست کر لیں گے تو اس پر بھی اجر پائیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دینار جو تم راہ خدا میں خرچ کرو، وہ دینار جو مساکین میں تقسیم کرو، اور وہ دینار جس سے کسی غلام کو آزاد کراؤ، اور وہ دینار جو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو، ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہوگا جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں اس لقمے پر بھی اجر دے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ پھر یہ بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہو اس کی نعمت اور احسان کا اثر انسان کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ تو بخیلی اور ایمان یہ کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے حق میں بخیلی کی نفی کر رہے ہیں کہ تم اپنی ذات پر تو لگاؤ، اپنے اہل خانہ پر تو لگاؤ، لیکن اللہ کے راستے میں نہ لگاؤ، دین کے غلبے کے لیے نہ لگاؤ، جہاد کے لیے نہ لگاؤ، تو یہ بہت بڑی بخیلی ہے۔ پھر مال پر زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے تو کیسی وعیدیں ہیں کہ اس کا مال قیامت کے دن زہریلے گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور پھر وہ سام دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، خزانہ ہوں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یعنی یہ مال گنجے سام کی شکل میں قیامت کے دن گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور اس سانپ کے زہر کی شدت کی وجہ سے اسے گنجا سانپ کہا گیا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں دینا اور اس کو پھر گنتے رہنا، خواہ وہ مال ہو خواہ وہ وقت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ انہوں نے کئی مساکین کو شمار کیا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے صدقات کو گنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عائشہ دو اور گنو نہیں ورنہ تمہیں بھی گن گن کر دیا جائے گا۔ تو بخیلی صرف مال کے بارے میں نہیں ہوا کرتی، بلکہ آپ کے پاس وقت ہے، وسائل ہیں، صلاحیتیں ہیں، ہر چیز میں کھپ رہی ہیں، نہیں کھپ رہی تو دین کے رستے میں نہیں لگ رہی، یہ بخیلی نہیں تو اور کیا ہے۔ آیت نمبر 181 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان قریب ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ آپ دیکھیں یہ آیت لقد سے شروع ہوتی ہے، اور لقد بہت مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب ماضی کے ساتھ یہ آتا ہے تو قسم کے معنی دیتا ہے، تو بہت ہی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کا قول آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو قرض مانگتا ہے وہ غریب ہے، بیچارہ ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اور جو قرض دینے والا ہے وہ عموماً مالدار ہوا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے، تو کفار اور منافقین
یہ کہنے لگے کہ اللہ تو معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی جسارت! اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نقل کر دیا، اور ان کی اس بات کے ساتھ دوسرا کس گناہ کا تذکرہ کیا کہ جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یعنی سوچئے کہ زبان سے کسی ایسی گستاخی کا لفظ نکالنا یا جملہ بولنا کن اعمال کی کیٹیگری میں آ جائے گا؟ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے کی کیٹیگری میں۔ اور اللہ کے بارے میں کوئی انسان کتنی گستاخی کر سکتا ہے؟ زبان سے زیادہ کچھ بول سکتا ہے، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اس دنیا میں جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں انبیاء، ان کے ساتھ میکسیمم زیادتی لوگوں نے کیا کی کہ انہیں جان سے مار دیا، شہید کر دیا۔ اللہ نے ان دونوں باتوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ زبان کی باتوں کو کبھی معمولی نہ لیں۔ بعض اوقات انسان کی زبان کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے جو اسے جنتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی زبان ایسا جملہ بول دیتی ہے جو اسے جہنم کی گہرائی میں گرا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایسی باتیں کہنے کی سعادت دے جن سے رب خوش ہو جائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بہرحال جذبہ جہاد اور جذبہ انفاق ایمان لانے والوں کے لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور منافق جذبہ جہاد سے بھی عاری ہوتا ہے اور جذبہ انفاق سے بھی۔ آیت 182 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ہرگز ظالم نہیں ہے۔ یہاں غلام کے ساتھ جو با آئی ہے نا، یہ ہرگز کا مفہوم دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ آیت 183 الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر کھا لے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب یہاں دیکھیے کہ اہل کتاب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قربانی پیش کریں اور اسے آ کر غیب سے آگ کھا لے ہم نہیں مانیں گے، اور پچھلی امتوں میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہی پیمانہ رکھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آئے گا ہم انہیں نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو جن رسولوں نے یہ نشانیاں پیش کی تھی جن کی قربانیوں کو غیب سے آگ آ کر کھا لیتی تھی، تو ان رسولوں کا انکار تم نے کیوں کیا؟ ان کی مخالفتیں تم نے کیوں کی؟ انہیں تم نے قتل کیوں کیا؟ گویا وہ اپنے اس مطالبے میں جھوٹے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بیک وقت مسلمانوں کو کتنے محاذوں کا سامنا تھا۔ منافقین کا محاذ الگ ہے، اہل کتاب کا محاذ الگ ہے، مشرکین سے جنگ الگ ہے، نفس کے ساتھ جہاد تو 24/7 ہے۔ بیک وقت کئی طرح کے محاذوں پر مسلمانوں کا سامنا بھی رہا اور رہتا ہے، اور ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی دے رہے ہیں۔ آیت 184 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے جا چکے، جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آیت 185 کل نفس ذائقۃ الموت، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں اپنے ہاں ایک گھر عطا کر دے۔ اللہ اطلاع دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے، اطلاع عام ہے
ہر ایک کو مرنا ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، وہ کوئی نبی ہو، وہ کوئی پہلوان ہو، وہ کوئی سپہ سالار ہو، وہ کوئی وقت کا فرعون ہو یا قارون ہو یا نمرود یا کوئی متقی سے متقی انسان کیوں نہ ہو، جب طے ہے موت آنی ہے، موت سے فرار ممکن نہیں، تو کیوں نہ موت کے لیے تیاری کر لیں تاکہ وہ لمحہ خوشگوار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی موت کا اکثر تذکرہ کیا کرو، موت یاد رہے نا تو دل کی دھلائی ہوتی رہتی۔ گناہوں کی کثرت موت سے غفلت ہی کا تو نتیجہ ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ دنیا محض دھوکہ ہے، یہاں کی زندگی بھی دھوکہ، یہاں کی کامیابی بھی دھوکہ، یہاں کا عروج بھی دھوکہ، یہاں کا زوال بھی دھوکہ۔ اس دنیا کی ویلیو کیا ہے اسے اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا کا بہترین کھانا ایک کیڑے کا لعاب ہی تو ہے، یعنی شہد، اور دنیا کا بہترین لباس بھی کیڑے کا لعاب ہی ہے، یعنی ریشم۔ یہ ہے دنیا، اور اس دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جب وہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے، لوگ آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ حقیر سے کانوں والے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا، پھر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم کے عوض لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں یہ کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے پھر فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ یہ تو حقیر سے کانوں والا ہی نہیں، بھلا نہیں لگتا، پھر جب وہ مرا ہوا ہے تو کس کام کا؟ اس پر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر۔ گویا مومن دنیا کی قدر و قیمت سے واقف ہوتا ہے، وہ دنیا کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتا، وہ دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہ محض دنیا کی خاطر اپنی صلاحیتیں اور وقت برباد نہیں کرتا۔ وہ جب دنیا مل جائے تو اکڑ نہیں جاتے، اور اگر خدا نخواستہ چھن جائے تو اللہ کے بارے میں برے برے گمان نہیں کرنے لگتے۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ جب مل جاتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں، اور جب نہیں ملتا تو مردوں کی طرح صبر کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایک مومن کا رویہ۔ بہرحال اس دنیا میں رہنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نیکیاں بھی اسی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی مقبول ہے، توبہ بھی اسی زندگی کی ہے، صدقہ بھی، ایمان بھی، سجدے بھی، سب اس دنیا میں ہی کیے جانے والے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، ورنہ قیامت کے دن انسان مانے گا اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، صدقہ کرنا چاہے گا، دنیا بھر کو فدیے میں دینا چاہے گا، اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، سجدہ کرنا چاہے گا جسم اکڑ جائے گا، توبہ کرنا چاہے گا معافی مانگے گا، روئے گا، اس قدر روئے گا کہ اتنا پانی آنسوں کا جمع ہو جائے گا کہ اس میں کشتیاں کوئی چلانا چاہے تو چل جائیں، لیکن نہ وہ آنسو قبول ہوں گے نہ وہ پلٹنا قبول ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس دنیا میں پلٹنے والا بنا دے، رب کے راستے میں اپنی صلاحیتیں لگانے والا بنا دے، توبہ اور اصلاح کرنے والا بنا دے۔ یہ دنیا اس لحاظ سے بڑی قیمتی ہے کہ یہ آخرت اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آیت 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ گویا تاکید در تاکید ہے لَتُبْلَوُنَّ، کہ یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ دنیا میں کون سی یونیورسٹی، کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں آپ داخلہ لیں اور بغیر امتحان پاس کیے ڈگری مل جائے؟ لہٰذا اللہ کو بھی آزمانا ہے، اور رب کے راستے میں جب آزمائشیں آتی ہیں نا، اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ مومن کے اندر صبر کی، استقامت کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس کی اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، پھر مومن اور منافق ایک دوسرے سے چھٹ جایا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا جس میں ہم پورا نہ اتر سکیں۔ اور جنت کا راستہ تو ہے ہی آزمائشوں کا راستہ۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو کچھ کمی تو ہوتی ہے نا،
جیسے پہلے دنیا فوکس تھی، اب فوکس دین ہو گیا، تو دنیا کا کچھ نقصان تو ہوگا۔ پہلے حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اب تمیز ہونے لگی، تو بظاہر تو دنیا میں کمی آئی نا۔ پہلے صرف دنیا پہ مال لگ رہا تھا، وقت لگ رہا تھا، صلاحیتیں لگ رہی تھیں، اب دین کے لیے بھی وقت اور مال اور صلاحیتیں لگنے لگیں، تو دنیا میں کچھ تو کمی آئے گی نا۔ تو جیسے گھر صبر سے بنتے ہیں نا، اسی طرح اسلام کا قلعہ بھی صبر کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتا، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آیت 187، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس امت کو بھی اللہ نے کتاب دی، اس کتاب کو پھیلانے کی ذمہ داری اسی امت کو سونپی۔ اور اہل کتاب کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، اللہ نے ان سے کتاب کی تعلیمات کو پھیلانے کا وعدہ لیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اسے صرف علماء تک محدود رکھا، عوام کو اس سے دور رکھا، پھر جسے چاہا بیان کیا، جسے چاہا چھپا لیا، جہاں چاہا تحریف کر دی، جہاں چاہا من مانی تشریح کر دی، دنیا کے فائدوں کے لیے فتوے بیچے۔ اور چونکہ عوام کتاب سے جاہل تھی، لہٰذا انہیں تو ان علماء سو پر بھروسہ کرنا تھا، جو وہ بیان کرتے وہ اس پر ایمان لے آتے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کیا رویہ اپنا رکھا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے، یا وہ جب قرآن ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ان سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے، اس پر عمل کیسا ہوگا، اس کی برکتیں کیسے ملیں گی۔ ہم نے دنیا کی ہر چیز سیکھی، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پی ایچ ڈیز ہو گئے، خوب سرمایہ لگا کر، وقت لگا کر، آرام اور نیندیں قربان کر کر کے، مگر قرآن کی خاطر، دین کے علم کو سیکھنے کے لیے کتنا قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ نہ خود سیکھا اور نہ اپنی اولادوں کو سکھایا، نہ نسلوں کو ٹرانسفر کیا۔ یہ امت صحیح راستے پر رہی جب تک کتاب کو پھیلانے کی ذمہ داری نبھاتی رہی، دین کا علم سیکھتی اور سکھاتی رہی، اور یہ علم اتنا عام تھا۔ جس طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اس طرح کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا جو قرآن کا علم نہ رکھتا ہو۔ گویا تعلیمی حالت بھی بہترین اور معاشی بھی بہترین۔ جب قرآن کے علم کو چھوڑا تو معیشت پر بھی زوال آ گیا۔ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور مہجورا کہتے ہیں کسی چیز کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دینا۔ اس امت قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مثال بڑی کڑوی ہے، لیکن حقیقت ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جوتے کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، مگر افسوس کہ قرآن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 70 80 سال عمر ہو گئی لیکن قرآن نہیں سیکھا۔ اگر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی، سوچئے شکایت کرنے والے نبی، شکایت سننے والا اللہ، مجرم قرآن کو چھوڑ بیٹھنے والی امت بنے گا کیا؟ اللہ کی پکڑ سے، اس کی ناراضگی سے بچائے گا کون؟ اللہ قرآن سے جڑ جانے والا اور قرآن کو پھیلانے والا بنا دے۔ وقت لگائیے، مال لگائیے، صلاحیتیں لگائیے، شوق پیدا کیجیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا۔ آیت 188، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ یعنی اہل کتاب کی بات اگر ہم کریں کہ ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کتاب کو پھیلانے کا، اس کے اجراء اور نفاذ کا، تو ان سے جو عہد لیا اس کا کچھ بھی حصہ انہوں نے پورا نہیں کیا، الٹا حق کو چھپاتے رہے، تحریف کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، اللہ کی آیتوں کو حقیر فائدوں کے بس بیچا، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ انہیں اہل کتاب مانا جائے، انہیں برگزیدہ امت کہا جائے، انہیں رب کا چہیتا کہا جائے، انہیں جنت کا ٹھیکیدار سمجھا جائے۔ تو ذرا امت محمد کا جائزہ لے لیجئے،
کیا یہی معاملہ اس امت کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ اسے بھی کتاب کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا؟ یہ کام اللہ نے کن فیکون کے ذریعے نہیں کرنا، فرشتوں کے ذریعے نہیں کرنا، اور نبوت کا سلسلہ بھی اب بند ہو گیا۔ یہ کام اس امت کو کرنا ہے۔ امت یہ کام نہ کرے، اپنا وعدہ نہ نبھائے، اور پھر یہ چاہے کہ اسے مومن، مسلم اور اللہ کا چہیتا سمجھا جائے اور جنت کے انعام کا حقدار مانا جائے، اسے خیر امت کا فرد کہا جائے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے، میدان عمل سے فرار، اور اس کے باوجود اپنی تعریف اور ستائش کی خواہش کرنا، یہ تو ایسی کمزوریاں ہیں جب بھی کوئی اس کا شکار ہو جائے تو اسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہماری عام زندگی میں بھی یہ بیماری عام ہے کہ ہم ان کاموں کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو ہم نے نہیں کیے۔ سارا پروجیکٹ بنائے کوئی اور پیش کر کے واہ واہ کوئی اور لے، نمبر کسی اور کو ملے۔ تو کسی بھی لیول پر، کسی بھی حوالے سے ایسے کاموں پر تعریف چاہنا جو ہم نے نہیں کیے، بلکہ تعریف تو کیے جانے والے کاموں پر بھی چاہنا، اس کام کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ بہرحال کبھی بھول کر بھی شہرت کی تمنا دل میں نہ آئے، اس سے دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اصول کی بات ہے کہ تعریف سن کر پھولنا نہیں اور تنقید سن کر چھوڑنا نہیں۔ آیت 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یعنی جب حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ اگر حقیقت میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے تو شاید نافرمانی کی جرات نہ ہو۔ اللہ نے بتا دیا اس آیت کے ذریعے کائنات اس کی ہے تو قانون بھی اسی کا چلے گا، اور تم کب سے اللہ کے فیصلوں میں دخیل ہو گئے کہ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ آیت 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ سورہ آل عمران کا اختتام ہے، اور جس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کرتے تھے، اسی طرح ہر اخیر رات میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی یہ آخری 10 آیتیں پڑھتے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ عقل والوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، تو اگر میں نے اور آپ نے اپنی عقل کو جج کرنا ہے تو ان آیات سے جج کر لیں۔ گویا عقل والے زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں، ان نشانیوں سے رب کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کی پہچان کس نے کرائی؟ ان کا استاد کون تھا؟ یہی کائنات تھی۔ اور جس طرح ایک خوبصورت پینٹنگ مصور کے کمال کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح یہ کائنات بتاتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا رب ماہر خلاق ہے۔ قرآن اللہ کا قول ہے، کائنات اس کا فعل ہے، اور اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ قرآن پڑھیے اور کائنات کو دیکھیے تو رب کی نشانیاں دکھتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، قرآن کو پڑھے بغیر جب کائنات کو دیکھتے ہیں تو سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہر پھول، ہر پتی، ہر برستے بادل اور سبزے سے ڈھکے پہاڑ، آبشاریں اللہ کی پہچان کراتی ہے۔ آیت 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہاں ذکر کیا ہے، عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی یاد کسی حج کی محتاج نہیں ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یا صرف درس میں اللہ کی یاد نہیں، مومن 24/7 اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے آفس جانا ہو، رات کو اس لیے جلدی سوتا ہے کہ صبح سے آفس جانا ہے، وہ اٹھتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسے آفس جانا ہے۔ وہ واش روم جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسے آفس جانا ہے۔ وہ ناشتہ کر رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آفس جانا ہے۔ وہ تیار ہوتا ہے، وہ گھڑی دیکھتا ہے کہ آفس جانا ہے۔ یعنی جس طرح وہ ہر کام کرتے ہوئے اس کا ذہن یہاں
اٹکا ہوا ہے کہ اسے آفس جانا، اسی طرح ہر کام کرتے ہوئے رب یاد رہے، محفل میں رب یاد رہے، تنہائی میں اللہ یاد رہے۔ اور ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، نظر کو بے لگام نہ ہونے دینا بھی اللہ کی یاد کا نتیجہ ہے، نافرمانی سے بچنا بھی اللہ کی یاد ہے، کسی نیکی کے کام کے لیے لپکنا بھی دراصل اللہ ہی کی یاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ذکر کے لیے یہ خاص ہدایت قرآن میں کرتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ خوب خوب اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ نے کسی عبادت کے لیے کثرت کا حکم نہیں دیا کہ بہت سے حج کرو، بہت سے عمرے کر لو، بہت سی نمازیں پڑھا کرو، لیکن اللہ نے اپنی یاد کا حکم دیا کہ مجھے کثرت سے یاد رکھو۔ اور یاد رکھیے کہ ذکر بغیر اطاعت کے محض زبانی جمع خرچ ہے، اور اطاعت بغیر ذکر کے محض ایک عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی کے لیے سانس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی روحانی زندگی کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے، یعنی جو رب کو یاد کرتا ہے وہی گویا زندہ ہے، اور جو رب کو یاد نہیں کرتا وہ گویا مردہ ہے۔ اللہ ہمیں زندوں میں شامل رکھنا، یہ نہ ہو کہ ہم زندہ ہو کر بھی مردوں کی کیٹیگری میں شمار ہوں۔ یہاں ذکر کے ساتھ اللہ نے تفکر کو جمع کیا ہے، اور پہلے ذکر اور پھر تفکر، یعنی رب کو پانے کا سفر اس طرح سے ہوتا ہے، پہلے اللہ کی یاد، پھر اس یاد پہ غور و فکر کرنا رب کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اسلام کی گاڑی بھی دو پہیوں پر چلتی ہے، ذکر اور فکر۔ یہ درس کا سننا اور سنانا دراصل ذکر ہے، اس کے بعد فکر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، پھر ہم غور کریں اور چن چن کے اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں، نیکیوں کو اپنائیں۔ مجھے کیسے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، یہ سوچ اور یہ فکر انشاءاللہ ہمیں جنتوں تک پہنچائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کی عبادت فکر تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ اللہ کے ذکر میں زبان چلانا اچھا ہے اور غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ اور انسان کے جسم کی سب سے اعلیٰ چیز دماغ ہے، اور دماغ سارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ کی عبادت کیا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ ذکر اور فکر سے زندگی کا بامقصد ہونا پتہ چلتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے اور جہنم سے کیسے بچے، اس کے لیے عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہاں وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے، تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کا مقصد ہے تو میں بھی بے مقصد نہیں ہوں، اور جب کوئی چیز اپنا مقصد پوری نہیں کرتی تو بیکار کہلاتی ہے، کوڑے کے ڈرم میں پھینک دی جاتی ہے، اور کوڑا تو جلایا جاتا ہے، تو وہ کہہ اٹھتا ہے فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں بے مقصد زندگی گزارنے والا نہ بنانا، ہمیں کوڑا کرکٹ نہ بنانا۔ پھر گویا ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے مومن بے فکرہ نہیں ہوتا، اور اس کی ساری فکریں محض اس دنیا کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کے حکموں کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت اور جنت پانے کے لیے تفکر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے عقل مند بنا دے۔ آیت 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ قیامت کے دن کا تصور اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں، جب ساری مخلوق کے سامنے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، جب نامال نامے نشر کر دیے جائیں گے، جب زنجیریں اور طوق ڈال دیے جائیں گے، جب لوگوں کے سامنے ہماری تنہائیاں اور چھپے ہوئے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، عقل مند فریاد کرتا ہے پروردگار جسے تو نے دوزخ میں ڈال دیا در حقیقت اسے بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا۔ یہ جہنم کی آگ کیسی رب کی قدرت ہے کہ انسان جلے بھی مگر مرے بھی نہ، کیسی رسوائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ سارے معاملات میں ہمارا انجام بخیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا میں مجرموں کو چھڑانے کے لیے کتنے ہی مددگار میدان میں آ جاتے ہیں، سفارش ہے، رشوت ہے، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، مگر قیامت کے دن نہ کوئی چھڑانے والا، نہ کوئی بچانے والا، اور نہ رب کے ارادے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہونے کی جرات کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ آیت 193، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں۔ جب نشانیوں سے رب کو پہچانا، غور کیا، اور پھر کسی کی ندا آئی تو سمجھ میں آ گیا۔ کیسی خوبصورت آیت ہے جو اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ پروردگار نہ جانے کس ڈگر پر زندگی گزر رہی تھی، بے مقصد لغویات میں دولت بنانے کو عقلمندی سمجھا، دھوکہ دینے کو ہوشیاری سمجھا، اتنے میں کسی نے رب کی طرف بلایا، پروردگار ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے۔ جہنم میں جانے والوں کا یہ قول ہم روز رات کو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں کہ قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے اور ہم سمجھتے اور ہم دوزخ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ تو پکارنے والے کی پکار کو سننا، اس کی پکار کو سننا جو دین کی طرف بلائے، جو قرآن کی طرف بلائے، جو جنت کی طرف بلائے، جو ایمان کی طرف بلائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پکارنے والے کی عظمت اور اس کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا، یہاں اس شخص کی بات کی ہے جو اس پکارنے والے کی دعوت کو سنتا ہے۔ اور یہی انداز آپ کو حدیث میں بھی نظر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے والے کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، سکھانے والے کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے رب کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیے بار بار ربنا ربنا رب کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ یہ ربنا کی تکرار دراصل یہ احساس ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر یہاں دیکھیے کہ مومن کیا کہہ رہا ہے، وہ آمنا کا تو ذکر کر رہا ہے لیکن آمنا کے بعد اس نے اپنے کسی عمل کا ذکر نہیں کیا۔ آمنا کے بعد وہ کہہ رہا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، گویا یہ اقرار ہے کہ عمل کی پونجی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رستے میں کتنی محنتیں کی ہیں، جانیں لگائی ہیں، مال لگائے ہیں، خون بہائے ہیں، اپنوں کو قربان کیا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہے کہ پروردگار ہم ایمان لائے پھر ہم نے اپنی جانوں کو قربان کیا، ہم نے اپنا مال دیا، ہم نے محنتیں کی ہیں، پروردگار تو ہمیں بخش دینا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جب اپنے اعمال کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو اس قابل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ انہیں وہ رب کے آگے پیش کرے اور رب سے اس کا اجر مانگے، تو یہاں سے سیکھیے کہ کوئی بھی نیکی ہو، کتنے بڑے درجے کی کیوں نہ ہو، اس پر کبھی نازا نہ ہو، اس پر کبھی فخر نہ کریں، کبھی اکڑ نہ آئے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار تو ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اور یہ ایسے لگتا ہے کہ بندے کی رب سے کنورسیشن ہے، بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایک بلانے والے نے بلایا، میں نے اس کی صدا کو سنا، میں مان گیا، پروردگار تو میری خطاؤں کو بخش دے، میری برائیاں مجھ سے دور کر دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ تو اللہ سے باتیں کرنا سیکھیے، وہ وقت بڑا قیمتی ہے جو ہم اللہ کے ساتھ باتوں میں گزارتے ہیں۔ بے شک جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ پھر رات کے کچھ لمحے یا تنہائی کے کچھ لمحے یا کچھ وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے جب ہم اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ ایمان کی پکار کا جواب دینے والے بن جائیے، اور آپ یقین کیجئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک چھوٹے سے چھوٹا دائی بھی دنیا کے امیر ترین انسان سے بھی زیادہ امیر ہے، کہ لوگوں کی ایک ایک نماز میں، ایک ایک روزے میں، ایک ایک صدقے میں بلانے والے کا حصہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر یہ دعا کہ توفنا مع الابرار، کہ جب ہم مرے تو ہمارے ارد گرد نیک لوگ ہوں، ہمارے جنازے میں نیک لوگ شریک ہوں۔ انسان دنیا کی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ملتا جلتا ہے، جن سے دوستیاں ہیں، جن سے محبتیں ہیں، جنازے میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کسی اداکار کا جنازہ ہوگا تو اداکار شریک ہوں گے، کوئی کھلاڑی مرے گا تو کھلاڑی اس کے جنازے میں آئیں گے، سیاستدان کے جنازے میں سیاستدان آتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہی لوگ جنازے میں شریک ہوں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھی پاکیزہ محفلیں اپنے لیے چنیے، انشاءاللہ
مریں گے تو نیک لوگ جنازے میں شریک ہوں گے اور ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو یقیناً قبول کرے گا۔ پھر وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، جب اٹھائے جائیں مرنے کے بعد تو نیک لوگوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صحابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، پھر ہمارے اسلاف میں امام بخاری ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہے، ابن القیم ہے، ابن تیمیہ ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، اللہ اس لڑی میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ پروردگار اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لینا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب سوچئے مانگنے والے نے کتنی بڑی چیز مانگی ہے، عزت کا مقام، رضا کا مقام، عذاب اور رسوائی سے بچا لیا جانا۔ دنیا نہیں مانگی اللہ سے، بلکہ اللہ سے مانگا کہ پروردگار تو ان وعدوں کو جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں انہیں ہمارے حق میں پورا فرما۔ اور یہ اظہار ہے کہ تیرے وعدے تو رسولوں کے ساتھ پورے ہوں گے ہی، ہمیں فکر یہ ہے کہ ہم ان وعدوں میں شامل ہوں گے یا نہیں۔ پروردگار ہمیں کیپیبل بنا، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان وعدوں کے مصداق بن سکیں اور اللہ کے رسول کے انصار بنیں گے تو رسولوں سے کیے گئے وعدوں میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمیں دنیا کی رسوائی کی ہر وقت فکر لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو دنیا میں تو ایمان لا کر کفار کا نشانہ تضحیک تو بنے ہی ہے، کہیں آخرت میں بھی ان کے سامنے رسوائی نہ ہو اور کافر تانا دیں کہ تمہیں ایمان لا کر کیا ملا۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ پروردگار دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے اور عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ رسوائی دنیا کی بھی بہت بری ہے اور آخرت کی تو بہت ہی بری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے پر رسوائی، ڈانٹ ڈپٹ، مار اور شرمندگی اس قدر ڈالی جائے گی اور اس طرح اسے اللہ کے سامنے کھڑا کر کے قائل کیا جائے گا کہ وہ چاہے گا کہ کاش مجھے جہنم میں ہی ڈال دیا جاتا، یعنی وہ یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکے گا اور وہ چاہے گا کہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہم لا تجعلنا من۔ آیت 195، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں سب سے خوبصورت بات کیا کہ فاستجاب لهم ربهم، رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، رب نے سن لیا، اور اللہ ضرور دعاؤں کو سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار حیادار اور سخی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی یا فرمایا کہ ناکام پھیر دے، یعنی اللہ کبھی اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ 50 سال بھی مانگتے رہیں اور رب کہہ دے فاستجاب لهم، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ میرا اور آپ کا کام اللہ سے مانگنا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، کھولے یا نہ وہ کھولے در، تجھ کو ہے اس کی کیا فکر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ یعنی میں اور آپ تو رب کے فقیر ہیں اور فقیر کا کام تو مانگنا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے اس انداز سے، ان الفاظ میں یوں رب سے دعا مانگی تو رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ گویا اللہ نے وہ طریقہ سکھا دیا، وہ الفاظ سکھا دیے، وہ انداز سکھا دیا کہ یوں رب سے مانگو تو رب دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر یہاں مساوات مرد و زن میں، مرد ہو یا عورت دونوں کا خدا ایک ہے، نہ مرد کسی الگ سیارے کی مخلوق ہے نہ عورت، نہ مرد ہونا کسی فضیلت کی بات ہے نہ عورت ہونا کوئی گناہ کا کام ہے۔
بیٹا ہو یا بیٹی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اور انسان ہونے کے ناطے سے سب برابر ہے، اللہ کی نگاہ میں سب یکساں ہیں، عزت، مقام، مرتبہ، اللہ کے ہاں درجے اور نجات پانے کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔ عورت بھی خیر کما سکتی ہے، اونچا مقام پا سکتی ہے، مرد بھی خیر کما سکتا ہے اور اللہ کے ہاں اونچا مرتبہ پا سکتا ہے۔ مرد اور عورت مل کر خاندان بناتے ہیں، ہاں البتہ ہیڈ آف دی فیملی مرد ہوگا۔ بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ عورت غلط کرے مرد سے پوچھ ہوگی، مرد اگر غلط کرے تو عورت سے پوچھ نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ مرد کو تنخواہ زیادہ ملے اور عورت کو اسی کام کی کم اجرت دی جائے، دونوں اللہ کے ہاں یکساں اجر پانے والے ہیں۔ اور اللہ قدر کرتا ہے، ہر نیکی کی قدر کرتا ہے۔ جس طرح ایک بیج ضائع ہونے سے بچ جائے نا تو برکوبار لاتا ہے، اسی طرح اللہ اعمال ضائع ہونے سے بچا لے گا، پھلنے پھولنے بڑھنے کا موقع دے گا۔ دین کی خدمت کے کاموں کو دنیا والے حقیر نظر سے دیکھیں تو دیکھیں، اللہ کے ہاں وہ بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ لوگ جانے نہ جانے وہ جانتا ہے، لوگ تعریف کرے نہ کرے وہ تعریف کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہی نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور پھر قبول کر کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے بیج بھی اس کا، ہوائیں بھی اس کی، پانی بھی اس کا، اگایا بھی اس نے، پھر وہی پھل بھی کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے مثالی مسلمان بتا دیا جو اللہ کی خاطر ہجرتیں کرنے والے، اور بلا شبہ گناہوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے، مگر ہجرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور باطل نظام میں مطمئن بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن محض نماز اور روزے پہ قناعت کر لے یا اس کی ساری صلاحیتیں بس دنیا کمانے کے لیے صرف ہوں۔ صحابہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں اذیتیں دیے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حرم میں جوتوں سے بری طرح پیٹا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے جکڑا گیا، حضرت بلال کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ کر گھسیٹا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے جرم میں حرم میں مار مار کر لہو لہان کیے گئے، حضرت خباب دہکتے کوئلوں پر لٹائے گئے، آل یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، عورتوں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور آفرین ہے جتنا آزمائشوں میں تپائے گئے اتنا کندن بن کر نکلتے رہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے دین کو چھوڑ دیا ہو، جو ایمان سے پلٹ گیا ہو۔ اللہ میں ایسا جذبہ دے دے۔ پھر جن چیزوں کو اللہ کے راستے پہ چھوڑا، نگاہ اٹھا کر پھر واپس نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے لیے جب آئے، بار بار ارشاد فرماتے کہ آج رات ہم کہاں ٹھہریں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بڑی عجیب بات ہے، آپ کئی بار کہہ چکے آپ کا تو اپنا گھر موجود ہے، یعنی مکہ میں آپ کا تو اپنا گھر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو علی کے بھائی عقیل نے لے لیا، میرا تو کوئی گھر نہیں رہا، یعنی وہ گھر سے بالکل بے غرض ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب مکہ آتے حج کے لیے، جہاں ان کے گھر تھے جنہیں چھوڑ کر گئے تھے، نظر تک اٹھا کر نہ دیکھتے۔ لوگوں نے کہا ہے دیکھ ہی لے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہاں رہے، آپ کے دادا بھی یہاں رہے، فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھانا چاہتے۔ سبحان اللہ، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کیسے مومن اللہ کے راستے میں محنتیں کر رہے ہیں، ہجرتیں کر رہے ہیں، اذیت دیے جا رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، کبھی تو یہ احساس ہمارے دل میں بھی پیدا ہو کہ پروردگار تیرا دین غالب کرنا چاہتے ہیں، تیرے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تیرے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر کیسے کرے نہیں جانتے۔ پروردگار تو سکھا دے، تو بتا دے۔ پروردگار یہ صلاحیتیں، یہ توانائیاں، یہ وسائل کیسے تیرے راستے میں لگائیں جن سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ یہ احساس تو دے۔ پھر اس آیت میں جن لوگوں کی اتنی نیکیوں کا ذکر ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی خطاؤں کو ان سے دور کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے بچ کر کوئی کتنا وہ ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے گناہ نہیں کرتے، خطا نہیں ہوتی، خطا ان سے بھی ہو جایا کرتی ہے، لیکن وہ خطا پر اڑ نہیں جاتے، اس کے لیے دلیلیں نہیں دیتے، بلکہ رب سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں۔ پھر اللہ نے وعدے کیسی جنتوں کے کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کوثر کیا ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اون کی گردنوں کی طرح ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو واقعی نعمت میں ہے، یعنی ان پرندوں کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ کیسی خوبصورت جنت، جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک، سنگریزے یاقوت کے، مٹی زعفران کی، عیش ہی عیش، نہ غم نہ فکر نہ محنت نہ بیماری نہ بڑھاپا۔ اللہ ہمیں اس جنت سے محروم نہ کرنا، اللہ بغیر حساب کے اپنی رحمتوں سے اس جنت میں داخل کر دینا۔ بس اللہ ہمارے ایمان اور ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لینا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص چاہیے، تقویٰ چاہیے، اور بار بار اس میں دراڑ پڑتی ہے، بار بار اس کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے اعمال کی کوالٹی دیکھتے ہیں اور رب کی شان دیکھتے ہیں تو اعمال کی پیشی سے دل ڈرتا ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے عملوں کی قدردانی کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، جس نے ہمارے پتھروں کو ہیروں سے تشبیہ دے دی۔ سبحان اللہ، ورنہ بھلا ذرے کو پہاڑ سے کیا نسبت۔ آیت 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں یہ جو یغرنک آیا ہے نا، غرر کہتے ہیں کسی کو غافل پا کر اس سے فائدہ اٹھا جانا، اپنا مقصد حاصل کرنا، دھوکہ دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہیں کافروں کی چلت پھرت، ان کی ترقیاں، ان کی خوشحالیاں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں حالات کیا تھے؟ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، بدر کا معرکہ گزر گیا، احد کا معرکہ گزرا، معاشی حالت کتنی مخدوش تھی، مسلمان فقر کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے بالمقابل کفار عیش و عشرت میں ان کی تجارتیں ہیں، قافلے یمن سے شام جاتے ہیں، معقول منافع کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام سے یہ نہ سمجھنا کہ رب ان پر مہربان ہے، یا یہ دھوکہ نہ کھانا کہ یہ دراصل کامیاب ہے، یہ دراصل مزے میں ہے تو ہم بھی انہی کے طریقے پر چلیں۔ مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں فرماتا، اس کے بدلے سے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جاتی ہے۔ رہا کافر تو اسے ان نیکیوں کے بدلے میں جو اس نے دنیا میں اللہ کے لیے کی ہوتی ہیں اسی دنیا میں کھلا پلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی جس کی اسے جزا دی جائے۔ آیت نمبر 197، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یعنی پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قلیل، یہاں کی زندگی بھی قلیل، یہاں کا عیش و آرام بھی قلیل، یہاں کا عروج بھی وقتی، دنیا کی بڑی سے بڑی تجارت، بڑے سے بڑا فائدہ بھی قلیل ہے۔ پوری دنیا بھی مل جائے اور پھر جہنم میں انسان جھونکا جائے تو بہت بڑی ناکامی۔ آیت 198، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے زندگی بسر کرنے کا انعام اور انجام بتا دیا۔ پھر یہاں جو نزل کا لفظ آیا نا، نزل ابتدائی ضیافت کو کہتے ہیں، جیسے مہمان کی ابتدا میں جو ضیافت کی جاتی ہے وہ ہلکی پھلکی، آپ ہلکا پھلکا مشروب انہیں پیش کرتے ہیں، پھر بعد میں اصل ضیافت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ ہے نا، یہ دراصل نزل ہے، اور جنت کی جو اصل ضیافت جو اہل جنت کی ہونے والی ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو کوئی خبر نہیں۔ پھر یہاں مہمانی کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں کہ اہل جنت کو اپنے کھانے پینے کے لیے خود کوئی مشقت یا تردد نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ بیٹھے بٹھائے تیار ملے گا جیسے کسی مہمان کو دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے دکھ اٹھائے، جتنا صبر کیا، انعام بھی اتنا ہی خوبصورت ہے۔ یہاں ثلاثہ تو مکمل ہوا، لیکن 2 آیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوگی تو اسے بھی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں۔ آیت 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ
لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کرو، اور صابرو کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرو، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کفار سے بڑھ کر صبر کرو، کیونکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، وہ اللہ سے ان چیزوں کے اس انعام کے امیدوار نہیں ہے جس کے امیدوار تم ہو، لہٰذا تمہیں زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ قول یاد رکھیے ان النصر مع الصبر، کامیابی تو صبر ہی کے ساتھ ہے، اور خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو سورہ عصر کو یاد کر لیجئے، صرف آمنوا وعملوا الصالحات کافی نہیں ہے، بلکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بھی ضروری ہے۔ پھر یہاں جو رباط کا لفظ آیا ہے، رباط کہتے ہیں مرچزن رہنا، چوکس رہنا، چکنا رہنا، پہرا دینا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر پہرا دینے والا فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا جاری رہے گا، اس کے لیے اس کا رزق جاری کیا جائے گا، اور وہ قبر میں سوالات کر کے امتحان لینے والے سے محفوظ رہے گا، یعنی قبر میں اس سے منکر نکیر سوال نہیں کریں گے۔ اور کیوں ایسے شخص کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کیونکہ سارے مسلمانوں کے اعمال صالحہ پر برقرار رہنا تبھی ممکن رہا کہ وہ سرحدوں پر پہرا دیتا رہا، نگرانی کرتا رہا، حفاظت کرتا رہا، لہٰذا اس کی نیکیاں برقرار رہیں گی۔ تو رباط اللہ کے راستے میں جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہنا۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے مبارک ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، اس کے قدم غبار آلود ہیں، اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے تو اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے، اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرشناسی سے لگا رہے، یعنی دین کی خدمت کے عنوان سے جہاں جس اعتبار سے جو ذمہ داری بھی مل جائے سعادت ہے، پورے جذبے کے ساتھ اس پر اپنے آپ کو لگا دینے والے کے لیے بہت بڑے اجر کی نوید ہے۔ یہاں بعض نے رابطوں سے مراد باہمی روابط، صلہ رحمی، رشتے ناتوں کا لحاظ، دوسروں کے حقوق و آداب کا لحاظ، ہمدردی اور احسان اور اچھا سلوک کرنا بھی شامل کیا ہے۔ پھر نماز با جماعت کی پابندی اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ صورت تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یقیناً اللہ کے فضل اور احسان سے ہی بھلائیاں اور خیر کے کام مکمل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سورہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے پڑھا اس کی صحیح باتوں کو دل میں جگہ دے اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔